جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج 20 صفر کا دن ہے اور ہمارے ملک میں کافی جگہوں پر آج چھٹی کا سماں ہے۔ دکانیں بازار وغیرہ کافی بند ہیں، تو 2 وجہ سے یہ چھٹی ہوا کرتی ہے ہر سال 20 صفر والے دن۔ ایک تو ہمارے یہاں لاہور میں بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے عرس ہوتا ہے 3 دن، تو آج غالباً پہلا دن ہے شاید، یا دوسرا دن ہے۔ اسی طرح حضرت نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چہلم کے حوالے سے بھی چھٹی ہوتی ہے کہ آج ان کی شہادت کو 40 دن ہو گئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو ہے نا پورے کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ ملک میں تو نہیں لیکن لاہور میں تو اکثر سکولوں میں بازار وغیرہ یہ وہ ہر چیز وہ بند ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ہم ان کا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتے ہیں تو اسی وجہ سے مناتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں۔ اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ دیا تھا، یہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے۔ بزرگوں کے ساتھ پیار محبت ہم سب کو ہونا چاہیے، یہی نجات کا ہمارا راستہ ہے۔ بزرگوں سے اگر محبت نہیں تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس کا دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہر ایک کو پیار محبت ہونی چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کا عرس منایا جاتا ہے ہر سال اسی وجہ سے کہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اسی وجہ سے ان کا عرس منایا جاتا ہے، تو ان کے علاوہ اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے تو کیا یہ 2 4 5 ہی بزرگ ہیں ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں؟ مثال کے طور پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں بھارت میں۔ اسی طرح اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ان بزرگوں کا ہی خاص عرس منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بزرگ پہلے زمانے میں گزرے ہیں ان کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ کیا وہ ہمارے بزرگ نہیں تھے، اللہ کے ولی نہیں تھے؟ اور یعنی کہ اللہ کا قرب ان کو نصیب نہیں ہوا تھا؟ لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، کلمہ نہیں پڑھایا؟ ذرا ہم تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں بزرگان دین میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، امام مسلم نظر آتے ہیں، امام ترمذی نظر آتے ہیں، امام ابو داود نظر آتے ہیں۔ اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بہت سے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کہیں کسی بزرگ نے کسی نے مسلمان نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا ہو، امام شافعی کا منایا ہو، امام بخاری کا، امام مسلم کا، کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن ان کا عرس منایا جاتا ہو۔ جس طرح یہاں پر چادر لے کر جایا جاتا ہے، پیسے جمع کیے جاتے ہیں، ان کی قبر کو دھویا جاتا ہے، دودھ وہاں تقسیم کیا جاتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، مسلسل 3 دن تک دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو ان بزرگوں میں سے کسی کے ہاں قبر پر مزار پر ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بزرگان دین میں صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، ان کا کبھی کسی نے عرس نہیں منایا؟ کیوں؟ کیا یہ بزرگ نہیں تھے؟ کیا اللہ کے ولی نہیں تھے؟ صرف حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہم کیوں مناتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ہم یہ جو عرس مناتے ہیں، اگر یہ دین ہوتا، قرآن اور سنت میں اس کا ذکر ہوتا، اللہ کے نبی کا، اللہ کا فرمان ہوتا، تو یہ تمام بزرگوں کا عرس ہونا تھا، ہر زمانے میں ہونا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کے زمانے میں ہونا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہونا تھا، اب تک چلا آنا تھا، صحابہ کرام کا ہونا تھا، صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کا عرس منانا تھا۔ لیکن آپ 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ کسی صحابی نے کسی صحابی کا عرس منایا، کہیں نہیں ملے گا، حالانکہ وہ بزرگوں کے امام گزرے ہیں صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، سامنے بیٹھ کر دین حاصل کیا،
قرب نصیب ہوا. ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لائیں، لیکن وہ لوگ تو آپ کا ہر وقت دیدار کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، چہرے کی طرف ان کی آنکھیں رہتی تھیں. لیکن ان کے ہاں ان اس زمانے میں کوئی دنیا سے چلا جاتا تو سال کے بعد کبھی انہوں نے عرس نہیں منایا. پھر امام الانبیاء سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام، خاتم النبیین، گناہگاروں کے شفاعت کرنے والے، مقام محمود کے دلہا، ساری کائنات سے افضل، اعلیٰ، برتر، بالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس آپ نے سنا ہو منایا جاتا ہو. کبھی آپ نے دیکھا آپ کی قبر پر چادر چڑھائی ہو، قبر انور کو دھویا ہو، 3 دن لائٹنگ کی ہو، عرس منایا ہو؟ کہیں بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ میری قبر کو اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ یہاں لوگ آ کر سجدہ کرنے لگ جائیں، دعائیں کرنے لگ جائیں، نظر و نیاز دینے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس نہیں منایا جاتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اگر عرس منانا 3 دن جو اعمال کیے جاتے ہیں، یہ اگر جائز ہوتا، سنت ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور کرتے، صحابہ بھی ضرور کرتے، اولیاء اللہ بھی ضرور کرتے. جب ان کی زندگیوں میں یہ چیز نہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ نیکی نہیں ہے، دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اور آپ کا شوق ہے، یہ ہماری ایک عقیدت ہے. اس کا نیکی کے ساتھ، اجر کے ساتھ، ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز جو ہمارے ہاں جس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے وہ چہلم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم ہے، 40واں ہے. چہلم 40واں یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی 20 صفر کو 10 کو وہ شہید ہوئے محرم کی، اور 20 صفر کو ان کی جو ہے نا وہ 40 دن پورے ہو گئے، تو ان کی ہو گئی 40واں چہلم. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ نہیں تھی. نہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھی کہ میرا عرس مناؤ، میری قبر پر آؤ، میرے سامنے سجدہ کرو، چادر چڑھاؤ، دودھ تقسیم کرو، کھانا تقسیم کرو، ہر سال آیا کرو. نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت اور نصیحت اور یہ حکم تھا کہ بھائی میری شہادت کے بعد میرے عقیدت مندوں، میرے ماننے والوں، میرا چہلم بھی منانا، اور 10 کو میری شہادت کے بعد تم نے پیٹنا بھی ہے، اپنے آپ کو مارنا بھی ہے، ماتم بھی کرنا ہے، نوحے بھی سنانے ہیں. نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم نہیں تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا بھی تو لوگ، میں نے ابھی عرض کیا کتنے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، بعد میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، عثمان کو بے دردی سے شہید کیا، لیکن کسی کا چہلم نہیں منایا جاتا. معلوم ہوا کہ یہ دین نہیں ہے. اگر دین ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کا بھی چہلم مناتے، اپنے بیٹوں کا بھی تیسرا مناتے، 7واں مناتے، 10واں مناتے، اپنی بیٹیوں کا بھی مناتے. پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی کرتے رہتے، پھر احادیث میں اس کا ذکر بھی ہوتا. لیکن پورے قرآن کی الحمد سے لے کے والناس تک نہ آپ کو کہیں عرس ملے گا، نہ تیسرا ملے گا، نہ آپ کو 7واں ملے گا، نہ 10واں ملے گا، نہ 40واں ملے گا. اسی طرح احادیث کے اندر بھی نہ آپ کو عرس ملے گا، نہ آپ کو چہلم ملے گا. عرس کا معنی ہے شادی، عرس کا معنی شادی ہے. اور عروس کہا جاتا ہے عین را واو سین دلہن کو. دیکھیں ہم کیسی بزرگان دین کی ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یعنی ان کی شادی کا ذکر کر رہے ہیں. کام تو ہم ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن نام کیسا دیا ہوا کہ بزرگ کا عرس منا رہے ہیں، یعنی شادی منا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تمام چیزیں بدعات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.